جو وارم باڈی ہے، ایک شخص جو ہے اس چھت کے نیچے دبا ہوا ہے، تو ان کے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں تھا. ٹرینڈ تھے چند ایک لوگ، کیا کرتے اکوپمنٹ کے بغیر، یوز لیس تھے. لیکن سول ڈیفنس کا جذبہ تعریف کے قابل ہے. بہت محنت و تردد سے کام کیا لیکن افیکٹونیس نہیں تھی. یورپین ٹیمز ادھر آئیں، ٹرکی کی ٹیم آئی، لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، آئیڈینٹیفائی کر دیتے تھے بھائی اس کے نیچے ایک انسان دفن ہے، یہاں پہ کام کرو. آپ ہی کے لوگ وہاں سے مختلف جگہوں سے، گروندوں سے کرال کر کے جا کے ان بچوں کو، ان عورتوں کو اور ان زخمیوں کو نکال کے لاتے رہے اس مرکرا ٹاورز کے نیچے سے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف آپ کے پاس ٹیمز ہوں بلکہ ان کے پاس اکوپمنٹ بھی ہو. ابھی حکومت نے 2 ٹیمز کا اکوپمنٹ جو ہے اس کے بارے میں معاہدہ کیا ہے. ہم نے سجیسٹ یہی کیا ہے کہ ہر صوبے میں ایک سے زیادہ اسپیشلسٹ ٹیمز ہونی چاہیے، اکوپمنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. اسی طرح آرمی کے اندر بھی چند ایک ٹیمز ہونی چاہیے جو کہ ضرورت کے وقت ری انفورس کر سکیں کسی مقامی حکومت کو. بہت شکریہ ناظرین. ابھی پروگرام ہمارا جاری ہے، اس معاملے کو ہم مزید لے کے آئیں گے اس بریک کے بعد. جنرل صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ہم دیکھیں گے کہ مزید کیا لیسنز ہیں جو ہم نے لرن کیے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. زلزلے کی تباہ کاریوں کے بعد ہم نے اس تمام عمل سے سبق کیا سیکھے، یہ آج کا موضوع ہے. ہمارے پاس میجر جنرل فاروق احمد خان صاحب موجود ہیں. لیٹس لک ایٹ دی نیکسٹ سلائیڈ. کچھ پوائنٹس ہم نے بیچ میں اسکپ کر دیے لیکن لیٹس لک ایٹ دی مور امپورٹنٹ. vulnerable groups likely to be exploited. Why are you saying that? We thought کہ policy parameter ہے to protect them. جی، کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ ہم نے اقدامات کیے اور ابھی ہائنڈ سائٹ سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے جو ولنریبل گروپس ہیں، جیسے بچے ہو گئے، خواتین ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ان کی مدد بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے اگر وہ سٹیپس شروع سے آپ کے ذہن میں ہو. مثال کے طور پہ اس قسم کے سانحے کے بعد جو چھوٹے بچے ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، غلط ہاتھوں میں چلے جائیں، ساری عمر کے لیے دوبارہ ماں باپ کو مل نہیں پائیں گے. بچیاں ہیں، خواتین ہیں، غلط ہاتھوں میں چلی جائیں تو ساری عمر کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. سو ولنریبل گروپس کی پروٹیکشن، اور پھر ہر سوسائٹی میں سنگ دل لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے مقاصد انسانیت کے مقاصد سے مختلف ہوتے ہیں. تو جب یہ سانحہ نمودار ہوا تو ہم نے محسوس کیا کہ بہت سے اموات اور لاوارث لوگ ہو چکے ہوں گے اس وجہ سے، لہٰذا چند ایک اقدامات لینے بہت ضروری تھے. ہم نے چیک پوسٹ اسٹیبلش کی کہ ہر آنے جانے والی ٹریفک کو دیکھا جائے. جب خبریں اس قسم کی افواہیں اڑی جی کوئی بچے غائب ہو رہے ہیں، کوئی خواتین اس جگہ سے باہر لائی جا رہی ہیں، تاکہ چیکس کیے جا سکیں کہ ایسا تو سانحہ نہیں. کیونکہ سول آرڈر آلموسٹ اس علاقے میں ختم ہو گیا تھا جہاں پہ زلزلہ آیا، پولیس بذات خود شکار ہوئی اس نقصان کا، تو ہم نے 700 کی نفری پولیس کی آزاد جموں و کشمیر میں بھیجی. موٹر وے پولیس کو، حالانکہ یہ ان کی جورسڈکشن نہیں تھی، ہم نے ان سڑکوں کے اوپر لگایا تاکہ وہ ٹریفک کو مانیٹر کر سکے. اس کے علاوہ ہم نے رینجرز کے ونگ موو کیے تاکہ وہ پکٹنگ کریں سارے علاقے کی جو مین روڈز تھیں. ایک تو ٹریفک کا نظام چلتا رہے اور دوسرا یہ کہ جب بھی ضرورت پڑے چیک کیا جا سکے بعض لوگوں کو. اور پھر اسی طرح ہم نے 30 پلٹون جو تھیں کانسٹیبلری کی فرنٹیئر میں اس علاقے میں موو کی تاکہ ایک لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کی کوئی سچویشن کریٹ نہ ہو. اس کے علاوہ پھر ہم نے بعض اقدامات ایسے کیے کہ ہسپتالوں میں جو زخمی بچے آئے، ہر ایک کے ساتھ ماں باپ تو تھا نہیں، ان کو یکدم ہم نے ان کا ڈیٹے کلیکٹ کیے. ہسپتالوں کو سخت ہدایات دیں کہ یہ بچے جو ہیں کبھی ڈسچارج نہیں ہوں گے سوائے ہماری ہدایات کے، کیونکہ ایک نیشنل جو ہیلتھ کوآرڈینیٹر تھا وہ میرے ساتھ کام کر رہے تھے. تو ہم نے یہ بھی ایک ذمہ داری اپنے اوپر لی کہ یہ تمام جو اس قسم کے لوگ ہیں ولنریبل جن کو میں کہتا ہوں، ان کے اوپر ایک نگاہ اور ایک ہاتھ رکھا جا سکے. اس طرح سے بہت سے ایسے تھے جن کے زخم بہت خراب تھے، ایمپوٹیز ہو گئے، پیراپلیجکس ہو گئے، بچیاں تھیں، خواتین تھیں، لاوارث بچے تھے. کیا کرتے ہیں ان کا؟
سو ان کے لیے ہم نے ایک پالیسی وضع کی اور امیڈیٹلی تمام صوبوں میں جہاں جہاں یہ لوگ ایڈمٹ تھے وہاں وہ پہنچائی اور ریگولرلی ان سے اپڈیٹس لیتے تھے کتنے بچے کس ہسپتال میں کس مرض کے تحت زیر علاج ہیں، اور اس کو ایک مانیٹر کیا. اس کے بعد جب یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کہاں جائیں، نہ گھر بار ہے، نہ پتہ ہے کس جگہ کا رہنے والا ہے وہ بچہ. پھر ہم نے کنویلسنٹ سینٹرز ڈیولپ کیے. کنویلسنٹ سینٹرز میں ان افیلیٹ کیا مختلف ہاسپٹلز کے ساتھ. وہ کنویلسنٹ سینٹر صرف اس ہسپتال کے اس قسم کے ولنریبل گروپس کو اکاموڈیٹ کرتے تھے اور وہاں سے وہ کہیں نہیں تھے جا سکتے. وہاں صرف ان کے ماں باپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد، رشتہ داروں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اسپیشل پرفارمنس کے اوپر ان بچوں کو یا ان خواتین کو، لاوارثوں کو ان کے حوالے کیا گیا. اور جو بچ گئے وہ سارے جو سارے منسٹری آف سوشل ویلفیئر، میڈم زبیدہ جلال کی جو منسٹری ہے، ان کی ذمہ داری حکومت نے لگائی کہ جی آپ ان کی نگہداشت کریں گے. اور جو سب سے بڑا ایک چیز اور میں واضح کروں، سب سے بڑا جو حکومت نے اقدام کیا وہ اڈاپشن پالیسی کے اوپر بین لگا دیا. وہ اسی لیے کیا کہ غلط ہاتھوں میں بچے نہ چلے جائیں. بہت سے لوگ ہم تک درخواست کرتے رہے اور اچھے بھلے لوگ جو کہ خدا ترس لوگ تھے کہ ہمیں کفالت بچوں کی کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی. لیکن تمام تر اقدامات یہ پری سپوز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکوریٹ ڈیٹا اور انفارمیشن موجود ہے. دوسرا یہ پری سپوز کرتے ہیں کہ آپ کی سپرویژن جو ہے دیٹ از ایئر ٹائٹ. تیسرا یہ پری سپوز کرتے ہیں کہ جن جن جگہوں پہ آپ نے یہ اقدامات کیے وہاں سے آپ کو فیڈ بیک درست مل رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان پالیسیز کے باوجود بہت سارے کیسز سامنے آئے اور ہم اسیوم یہ کرتے ہیں کہ بہت سارے کیسز ایسے ہوں گے جو نہ اخبارات کے ذریعے سامنے آئے ہوں گے نہ ٹی وی کے ذریعے، وہ ان رپورٹڈ ہوں گے. تو افیکٹو ڈیٹا مینجمنٹ ود ریگارڈ ٹو ولنریبل گروپس یہ کتنا ایکوریٹ ہے آپ کا؟ پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ نہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پالیسی ایئر ٹائٹ تھی، نہ یہ میں کلیم کرتا ہوں کہ کوئی ایسا حادثہ ہوا نہیں ہوگا، نہ میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ جو رپورٹس اینڈ ریٹرنز ہم ہاسپٹل سے مانگتے تھے وہ 100% صحیح ہوں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اویئرنیس تھی، جیسے میں نے کہا نا ایڈ ہاک طریقے سے کام شروع کیا. یہ وہ تمام سبق ہیں ہمارے لیے جو مستقبل کی جو ڈیٹا جو ایک کرائسس مینجمنٹ اتھارٹی یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہوگی اس کو اپنے ذہن میں رکھنے پڑیں گے. کہنے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا یا غلط ہاتھ میں کوئی چلا نہیں گیا، لیکن یہ وہ اقدامات ہیں جن کی وجہ سے